حکومت نے بالآخر پی آئی اے کی نجکاری کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے خریدا، کچھ شیئرز کے لیے فوجی فرٹیلائزرز گروپ میں بھی ان کو بھی حصہ دیا گیا، اور مشیر نجکاری محمد علی کے مطابق آئندہ سال اپریل تک یہ مکمل طور پہ عارف حبیب گروپ کے ہینڈ اوور کیا جائے گا۔ اس سارے پروسیس کے دوران کافی لمبی بحث ہوئی کہ حکومت کو صرف 10 ارب ملیں گے، باقی پی آئی اے میں انویسٹ کیے جائیں گے، لیکن کافی مثبت اوور آل ریئیکشن دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، ہر سال اربوں کے نقصان کے باوجود نجکاری کے عمل کو کیوں اتنے سال لگے، مزید کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے نجکاری ضروری ہے، اس سب پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، سینئر سیاستدان، گورنر سندھ، ماضی میں چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن آف پاکستان بھی رہے ہیں۔ از ویری ریلیونٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ٹاک آف دا ٹاؤن جو خبر ہے، پہلے اس پہ آپ کا ایک چھوٹا سا ریئیکشن لے لوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ مجھے بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سہیل آفریدی کا جو لاہور کا دورہ ہے، اس کو آپ کیسے پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کیونکہ جو وہاں پہ واقعات پیش آئے ہیں، یہ واضح ہو گیا کہ پنجاب گورنمنٹ سے چیزیں مینیج نہیں ہوئیں، اور جو سیاسی طور پہ خوش آمدید کہا جانا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ آئی تھنک یہ بطول اتنا انفارچونیٹ ہوا ہے نا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دو صوبوں کے درمیان ایک محاذ آرائی کی وہ کیفیت ہو گئی ہے جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ کبھی بھی نہیں دیکھی گئی، کہ جی ایز اف کسی اینیمی کنٹری کے چیف منسٹر آ گئے ہیں آپ کے پروونس میں، اور آپ نے ان کو رف ٹائم دینا ہے اور ایسا میسج دینا ہے کہ وہ آئندہ کبھی ہمت نہ کریں۔ سو آئی تھنک پنجاب گورنمنٹ کی غلطی ہے، دے شوڈ ہیو انشورڈ کہ یہ کوشچن کرنا کہ وہ یہاں کیا لینے آئے ہیں اور کیا سیکھنے آئے ہیں، کیا نہیں سیکھنے آئے ہیں۔ اگر وہ ان کو اوپن ایک ماحول دیتے جس میں سہیل آفریدی صاحب آتے اور جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی تھی تو وہ کرتے، لیکن آئی تھنک پنجاب کی حکومت اتنی زیادہ ایسے کیا کہنا چاہیے، اتنی اگریسو ہو چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے نہ دیں جس کی وجہ سے اس کا پھر امپیکٹ۔ لیکن زبیر صاحب حیرانی کی بات ہے کہ نہ پی ٹی آئی کا ورکر نکلا، ہم لاہور میں ہی تھے، انفیکٹ اس وقت میں موٹر وے پہ ٹریول بھی کری تھی جب ان کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی پبلک نہیں تھی، کوئی ورکر نہیں آیا تھا، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا تھا، کوئی رش نہیں تھا۔ اس کے باوجود اتنی سیکیورٹی ان کے ساتھ جو 15-20 لوگ آئے تھے ان کو روکنے کے لیے، یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ واقعی وہاں پہ رش نہیں تھا، کوئی نہیں نکلا پی ٹی آئی کے لیے لاہور سے، پھر بھی ایسے کیا۔ ایبسلیوٹلی سو دا فیکٹ کہ جی پی ٹی آئی کا وہاں کوئی لاکھوں لوگ نہیں اکٹھے ہو گئے تھے کہ جی ڈر خوف تھا کہ جی اس کو کسی نہ کسی طرح سے مجمع کو روکنا ہے۔ فار بیٹر وڈ ہیو بین کہ جی اف ہی واز الاؤڈ ٹو کم اینڈ ایکسپوز پی ٹی آئی کہ جی دیکھیں یہ آئے ہیں اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جی بڑا پبلک ہوگی، اور سہیل آفریدی از اے ویری پاپولر فگر تھرو آؤٹ پاکستان، ناٹ جسٹ ان کے پی، but to showcase کہ جی that is not true۔ اور یہ تو میرا خیال ہے سیاسی مخالفین کو ایکسپوز کرنے کا وقت ہوتا ہے، بجائے کہ ہائی ہینڈڈنس کے تھرو اس کو آپ ایشو کو کہیں اور لے کے چلے جائیں۔ اور زبیر صاحب جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں وہ بہت انفارچونیٹ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ گروپس میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ملک مخالف بنا لیں، اور یہ بہت بدقسمتی ہے۔ اس سے کے پی اور وفاق کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا جس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں اور جو ہوا ایکچولی آن گراؤنڈ؟ بہت نیگیٹو ہوگا۔ دیکھیں جی مطلب دس از دا لیسٹ ایٹ پاکستان نیڈیڈ ایٹ دس اسٹیج، کہ ایک صوبہ جو ہے جو کہ بالکل ہی اس کی ظاہر ہے حکومت پی ٹی آئی کے پاس ہے، باقی وفاق اور باقی صوبوں میں جو حکومتیں ہیں وہ یا پی ایم ایل این یا پی یو پی کے پاس ہیں، تو ایسے لگتا ہے جو پہلے سے تھا ماحول اتنا زیادہ ٹینشن پیک تھا، اور خاص طور پہ اگر آپ کے پی میں دیکھیں اس حوالے سے کہ ملٹری آپریشن بھی ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ وہ ملتا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات اتنے ٹینشن پیکڈ ہیں، اس سارے بیک گراؤنڈ میں تو دس ہیز ایڈڈ فردر فیول۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو وفاق نے بھی اور پنجاب کی حکومت نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ should have been far better۔ میرا خیال ہے اگر تو کوئی لرننگ ہے، لیکن پنجاب حکومت اگر یہ سوچے گی، جو کہ میرا خیال ہے اخذ کیا جائے گا، کہ ہم نے ان کا دورہ ناکام بنا دیا اور ہم نے ان کو یہاں سیاست نہیں کرنے دی،
تو اگر یہ سوچ ہوگی تو اس کے ظاہر سی بات ہے شارٹ ٹرم میں تو شاید افیکٹ نہیں ہوگا. اور محمد زبیر صاحب میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میری پی ٹی آئی کے کچھ ٹاپ آفیشل سے ملاقات ہوئی اور ڈیفینیٹلی ہم نے بینگ اے جرنلسٹ آپ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو مثبت بات آگے پہنچاتے ہیں کہ وائی ڈونٹ جسٹ ٹاک کاملی اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو وہ انہوں نے لٹرلی کہا کہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے کہ ہم نے سہیل آفریدی کو بٹھا کے کہا ہے کہ ان کے ریسنٹ جلسے سے پہلے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی. جب ڈی جی آئی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے کچھ سخت استعمال کیے تھے الفاظ عمران خان کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سہیل آفریدی کو سمجھایا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے یہ نہیں کرنا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سہیل آفریدی نے تو کچھ خاص ایسا نہیں کہا, لیکن ان کے کولیگز نے مینا خان اور لوگوں نے جو خیر ان سے سوال بھی کافی آکورڈ کیے گئے تھے, وہ ایک الگ بحث ہے. سوال بھی بہت ہی ریڈیکلس قسم کے تھے کچھ جرنلسٹ کی طرف سے کیے گئے, لیکن اس کے جواب میں جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو پھر یہ چیز نہیں رک رہی. میرا خیال ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا جیسے کوئی اینمی نہیں انٹر ہو جاتا آپ کی اس میں, اور آپ کو آپ روکنا چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی روکنے کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے. آئی تھنک پی ایم ایل این جو کہ حکومت میں ہے, فیڈرل حکومت میں ہے اور پروونس میں بھی ان کی حکومت ہے, ان کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک آدھ وزیر کو بھیجنا چاہیے تھا ایٹ دی انٹرنس آف پنجاب جہاں بھی بارڈر تھا, اور ان کو ویلکم کرتے کہ جی آپ آئیں, اور ان سے اسکیڈول پوچھتے کہ آپ کے کیا پروگرام ہیں سو آن اینڈ اینی تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو فیسیلیٹیٹ. لیکن وہ جو آپ نے کہا جرنلسٹ سے سوال ایسے پوچھے گئے, اور پھر دیکھیں جو ریاکشن ہوتے ہیں نا وہ ریاکشن کو آپ نہیں اہمیت دیتے, کیونکہ ریاکشن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ان کو جب دھکے دیے گئے پنجاب اسمبلی میں, جب ان کے لوگ گئے تو وہاں جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے سوالات پوچھے گئے, سوالات پر تو میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ظاہر ہے ہر ایک کا رائٹ ہے. اب یہ کہنا کہ زبردستی ان سے سوالات کروائے گئے تھے, ٹھیک ہے سخت سوال کیے گئے تھے تو ان کو جواب دینا چاہیے, اس میں تو کسی کو ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. یو کانٹ ریسٹرکٹ میڈیا پیپل واٹ ٹو آسک اینڈ واٹ ناٹ ٹو آسک ایون اف دے ہیو بین سینٹ بائی آفیشیل پیپل. لیکن یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی. کچھ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, پرائیویٹائزیشن سے بات کرتے ہیں. محمد زبیر صاحب, پولیٹیشنز وہ کیوں نہیں کر سکے جو ایک ٹیکنوکریٹ نے کیا؟ انہوں نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ نجکاری کی بات ہو رہی ہے, لیکن وزراء وہ کام نہیں کر سکے. یہ سارا پروسیس ایک ٹیکنوکریٹ نے کر کے دکھایا. آپ خود بہت لرنڈ ہیں اپنی فیلڈ میں, یہ کیوں ہوا؟ اس چیز کا اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر دیتے. ٹیکنوکریٹس تو بہت بریلینٹ آلریڈی ہیں پاکستان میں. میرا خیال ہے آپ تھوڑا سا زیادتی کر رہی ہیں پولیٹیشینز کے ساتھ. میں زیادتی کر رہی ہوں, میں سوال کر رہی ہوں کہ سر مطلب اگر انہوں نے کرنا تھا پہلے ہی کروا لیتے. نہیں پہلے اصل میں یو آر گڈ ایٹ یور ورک اینڈ یو آر اے پولیٹیشین اینڈ یو آر جسٹ ریڈنگ بٹوین دی لائنز. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کھل کے بات کر لیں کس نے کام کیا. لیٹ می جسٹ کلیریفائی. میں جب اپریل 2022 میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو مجھے پتا ہے اس وقت پرائیویٹائزیشن واز ون آف دی 3 or 4 میجر ایجنڈا آئٹمس کہ جی اس کو پش کرنا ہے اس کو, اور ہمیشہ سے پی ایم ایل این کا رہا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی جو وزیر لگائے, چونکہ آپ نے بات ایسی کی ہے, اس وقت جو وزیر لگائے وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, ویسے بھی کوئی نن اینٹی تھے, اور اوپر سے کوئی اتنے مطلب ان کے بیک گراؤنڈ اتنا زبردست نہیں تھا, کیونکہ یہ جو پوزیشن ہے نا یہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل ہے. آئی مین یہ کوئی ایک ٹپکل پولیٹیشین وداؤٹ پروفیشنل ایکسپرٹیز نہیں کر سکتا. دس انوالوز اے لاٹ آف پروفیشنلزم, انڈرسٹینڈنگ فائنینس, مارکیٹنگ, ایچ آر, ہر چیز کے حوالے سے, فائنینشیل سسٹمز, واٹ اٹ ٹیکس اینڈ سو آن. تو وہ انہوں نے پورے تقریباً 1.5-2 سال ضائع کر دیے. پھر علیم خان کو لگایا 2024 کے لگا, اگینسٹ ا ویری 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 پور چوائس فار دس پوزیشن. اور آپ نے دیکھا لاسٹ ایئر جو یہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن کا جب وقت آیا تو واٹ اے ٹیپیکل اٹ واز اے ڈیزاسٹر اینڈ این ایمبیرسنگ مومنٹ فار دس گورنمنٹ. شکر کر کے علیم خان کو ہٹایا گیا, پتہ نہیں واٹ پرومپٹڈ واٹ واز بیہائنڈ اٹ, بٹ محمد علی صاحب کو جب لگایا گیا تو میں ان کا بہت مداح ہوں. ہی از اے ویری گڈ پرسن, ویری ایجوکیٹڈ پرسن. He has the professional competence and experience and background اس قسم کی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہوئے.
لیکن یہ کہنا کہ ٹیکنوکریٹ کر سکتا تھا پولیٹیشین، آپ کے پاس چوائسیز تھی پولیٹیکل کلاس میں شہباز شریف کے پاس کہ وہ اگر ان میں سے کسی کو لگاتے پہلے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پولیٹیکل کلاس کے ہی لوگ ہونے چاہیے، بیکاز وہ ایک آئیڈیالوجی لے کے آتے ہیں. اگر پی ایم ایل این اسٹینڈس فار پرائیویٹائزیشن تو ان کے لوگ جو ہیں بہت سے لوگ ہیں، آئی کین نیم فار ایگزامپل علی پرویز ہیں، ہارون اختر ہیں، اور بھی ہوں گے جو کہ اچھے سمجھدار پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جن کو سمجھ بوجھ بھی ہے. جو بلال کیانی ہیں، although he's young but انہوں نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا تھا پرائیویٹائزیشن میں. ویری بریلینٹ، ویری آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن، انڈرسٹینڈز اینڈ سو آن. تو ان سب کی موجودگی میں علیم خان کو اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے بندے کو لگانا واز اے ڈیزاسٹر. میں یہ تو نہیں کہوں گا ملک دشمنی، بٹ بہت زیادتی کی تھی پاکستان کے ساتھ شہباز شریف نے. تو محمد علی صاحب نے کر دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پلیز آلسو انڈرسٹینڈ یہ ماحول بھی ڈفرینٹ تھا. محمد علی صاحب کو جو ماحول ملا ہے اس میں بہت سیریس فرق ہے. اس کو بہت زیادہ سویٹ بنایا گیا یہ ساری ٹیم کو. اتنا سویٹ اگر نہ بناتے تو یہ ہوتا بھی نہ. مطلب فرام ٹیکس میں بہت سی چھوٹ دینے کے علاوہ آپ کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے جب آپ جہاز خریدیں گے. آپ کو جو ٹرمز آف پیمنٹ بہت ہی زیادہ اچھی آپ کے لیے بنا کے دی گئی کہ 7.5% ایکچولی 10 بلین روپے کا 75% شیئر خریدا گیا نا. باقی جو 125 بلین ہے وہ تو انہوں نے اپنی ہی کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے. تو زبیر صاحب ایک اور ٹیکنیکل معاملہ ہے جس پہ کافی بحث ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کے 75% شیئرز خریدے گئے ہیں جس میں سے 10 ارب گورنمنٹ کو ملیں گے، باقی 125 بلین پی آئی میں انویسٹ ہوں گے. لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرنا گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ کتنے ٹائم فریم میں ہوگی؟ یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ویسے بطول میں آپ کو بتا دوں، جب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے چاہتے ہیں تو آپ بڈ پرائس جو بھی طے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ان سے اپنا وہ شارٹ ٹو لانگ ٹرم پلان لیتے ہیں. یہ کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ پرائیویٹائزیشن کر کیوں رہے ہیں؟ آپ ایک تو اس میں نمبر 1 آبجیکٹو ہے کہ جو بھی لاسز ہیں وہ ختم ہوں پاکستان کے عوام کے لیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی آف سروسز امپروو ہوں سگنیفیکنٹلی. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرن اراؤنڈ کریں. تو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے آپ پلان لیتے ہیں نا ان سے. آپ ایسے تو نہیں کرتے جو لاسٹ ایئر کا ڈیبیکل میں کہہ رہا ہوں، وہ تو صاحب کے پاس اتنا وہ کیپیسٹی نہیں تھی ٹرن اراؤنڈ کرنے کی. سو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا جو آپ لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. سو یہ جو آیا ہے 7.5 اور 92.5% کا یہ کرنے کا، یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے. آئی مین دس 125 بلین آف انویسٹمنٹ could have been separately dealt with in a management plan. جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ جب آپ پرائز کہتے ہیں تو پرائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ حکومت پاکستان سیلر تھی، عارف حبیب گروپ بائر تھا، انہوں نے 10 بلین روپیز دیے ہیں عارف حبیب گروپ کو دینے ہیں حکومت پاکستان کو، اس کے بدلے میں 75% شیئرز ملیں گے. اب آپ نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. اینڈ بائی دا وے میرا خیال ہے کہ عارف حبیب گروپ جتنا اچھا پروفیشنل گروپ ہے، they'll probably or definitely spend far more than 125 billion in order to turn it around over a period of time. مجھے 100%. ٹھیک ہے زبیر صاحب، مجھے وائنڈ اپ کرنے لیکن کوئکلی 2 اہم سوال ہیں. ایک تو ڈسکوس کے بارے میں بتائیں، اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے بھی کوئی عارف حبیب کے کیلیبر کا ہی انویسٹر آسانی سے مل جائے گا یا گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوگا؟ گورنمنٹ کے لیے بہت چیلنج ہوگا. ہماری جو بدقسمتی ہے کہ اگر ہم 1960s واپس جائیں پاکستان دیکھیں تو اس وقت وہ جو 22 فیملیز کہتے تھے، پاکستان اتنے بڑے بڑے بزنس گروپس تھے. ابھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بیکاز پچھلے 30 سال میں جو بیٹرنگ ہوئی ہے معیشت کی، جس میں حکومتوں کی ظاہر سی بات ہے رسپانسبلٹی ہے، تو ہمارے پاس چند بزنس گروپس بچے ہیں جس میں عارف حبیب گروپ ہے اور ٹبا گروپ ہے جو دوسرے تھے، جو کہ ون آف دی پوٹینشیل بڈرز تھے، بائرز تھے، اور چند تھوڑے سے گروپس ہیں. اور زیادہ تر گروپس جو تھوڑے بہت اچھے بھی ہیں، I don't think so they want to get involved in any of these things جس میں گورنمنٹ کا لین دین ہو. So it will be a challenge کہ جی ایک کے بعد دوسرا، کیونکہ پھر اتنے ریسورسز نکالنا، کیونکہ ہم نے 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کرنی ہیں، کوئی ایک تو ہے نہیں.
اسی طرح سے اور پتہ نہیں کتنے فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں. اچھا محمد زیب صاحب، ایک اور سوال ہے کہ 1999 سے لے کے اب تک ریلوے میں $5 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور آپ کا بھی اس سے بہت ہوم ورک رہا ہے. اٹ کوڈ بی ون آف دی آپشنز ٹو بی پرائیویٹائزڈ، اور گورنمنٹ یہ آسانی سے کر لے گی. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بھی ہونا چاہیے. کئی چیزیں جو ہے نا پاکستان کی قوم میں ایسے جذبات کریٹ کر دیے تھے کہ یہ ہمارا نیشنل اثاثہ ہے. پی آئی اے کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے، اسٹیل مل کے یہ ہمارا نیشنل اثاثہ ہے، ایسے تو نہیں ہم اس کو دے سکتے. بھائی نیشنل اثاثہ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ جس کے ایسٹس پازیٹیو ہوں، جس میں اتنا خسارہ ہو، اتنا زیادہ خسارہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ بطول پاکستان کے 99% لوگوں کو تو خسارہ اور پروفٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو جب پی آئی اے میں سفر کرتے ہیں تو وہ صرف کوالٹی آف سروس سے ظاہر ہے ان کی شکایتیں بڑھتی ہیں، یا ریلوے میں سفر کرتے ہیں ان کی شکایتیں. اب ہر دفعہ جب ریلوے کا منسٹر آتا ہے وہ ایک اچھی سی ایک بنا دیتا ہے اور اس کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ ٹرن اراؤنڈ کرتی ہے. دس از نتھنگ. ریلوے نیڈز سیریسلی ون آف دی انسٹیٹیوشنز جس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور گوئنگ فارورڈ پاکستان کے عوام اس سے مستفید ہوں گے. اور محمد زبیر صاحب ویری شارٹلی بس میں وائنڈ اپ کری ہوں، مجھے ہاں یا نہ میں بتائیے گا کہ جو باقی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوگا، جس سے پہلے پی آئی کا ہوا پھر نہیں ہوا، 2 سال سے پروپوزل چل رہا تھا، ہوم ورک تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا، جو باقی ادارے وہ بھی اسپیڈیلی ہو جائے گی، جیسے ایک ہی بولی اور وہ بڑا اسمارٹلی لوگ پریپیئرڈ ہیں، ہوم ورک کر کے ہیں، پیسہ ہے، ایسا ہو جائے گا اسموتھلی باقی اداروں کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت کام ہوتا ہے. پروفیشنل فائنینشیل ایڈوائزرز آپ لگاتے ہیں، فائنینشیل ایڈوائزرز ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں. وہ کوئی 1-1.5 سال کا 2 سال کا پروسیس ہوتا ہے. اتنی موٹی موٹی کتابیں بنتی ہیں، کیونکہ جب آپ فائنلی کہتے ہیں کسی پوٹینشیل بائر کو کہ جی آپ آ کے پی آئی اے لیں، تو وہ پی آئی اے میں اس وقت تو نہیں تحقیقات شروع کرتا، اس کو تو ڈیو ڈیلیجنس فائنینشیل ایڈوائزر. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.